اپنی آواز کی بجائے دلائل بلند کرو۔ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو۔ خاموشی میں تمہاری بلائی ہے۔ جو عشق رنگ و روپ دیکھ کر کیا جائے اسے عشق نہیں بلکہ فسق کہتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت آباد کرو۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو تخلیق کیا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما چکا ہوتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ صرف مال و دولت ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جاہل بہتر ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد سے حاصل ہو جاتی ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ عمری میں زیادہ پریشانیاں آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بڑی کامیابی کے لیے چن چکا ہے۔ جب تم پر مشکل وقت آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کچھ خاص عطا کرنے والا ہے۔ غم اور تکلیف جب حد سے بڑھنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے والا ہے۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کی رضا سے جاتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ صبر کے بعد جو ملتا ہے وہ صرف نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمری میں زیادہ تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم کمزور ہو، بلکہ اللہ تمہیں بہترین کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ غم نہ کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ہر دکھ کا مداوا کرے گی۔ کبھی کبھی تمہیں ایسا لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ تمہیں بہترین عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب فوراً نہ ملے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں زیادہ تکلیفیں سہتے ہیں وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تمہیں وہ مل جائے جو اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تمہیں وہ چیز عطا کرے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز تمہیں توڑتی ہے وہی تمہیں دوبارہ جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ دل کو سکون تب ملتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہر زخم کا بہترین مرہم ہے۔ کبھی بھی اپنے حالات پر افسوس نہ کرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو وہی دیتا ہے
جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تمہیں جو تکلیف ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایک دن تم سمجھو گے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر تھی۔ سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جب تمہارا دل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کی ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔